على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج کے اس درس قرآن میں بیٹھ کر قرآن پاک کا درس سننے کا موقع اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشے یعنی تمہاری صورتیں بنائے۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، یہ سجدے والوں میں نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، رب نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ، ابلیس بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، رب نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل تو ہے ذلت والوں میں۔ قال انظرني الى يوم يبعثون، ابلیس بولا مجھے فرصت دے قیامت تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ قال انک من المنظرین، رب نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، ابلیس بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر شیطان نے کہا میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور دائنے اور ان کے بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، رب نے فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا۔ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلے یا جو تیرے راستے پر چلے میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ حضرات گرامی، یہ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 18 تک میں نے تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ ان ساری آیتوں کا خلاصہ کیا ہے، ان ساری آیتوں کا لب لباب مضمون کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک نے ہم سب کے باپ سید البشر حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جب تخلیق فرمائی، رب نے جب اپنے دست قدرت سے انہیں بنایا
اور بنانے کے بعد تمام فرشتوں میں رب نے اعلان فرما دیا، جس میں ابلیس بھی شامل تھا، کہ سارے کے سارے فرشتے آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العالمین کا حکم پاتے ہی سارے فرشتے سجدے میں گر گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ لیکن قرآن ابلیس کے بارے میں کہتا ہے کہ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، لیکن ابلیس اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو رب نے اس سے پوچھا، کیا پوچھا؟ لم یکن من الساجدین ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے خدا ہو کر تجھے سجدے کا حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدے سے منع کیا اور روکا؟ تو ابلیس نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ قرآن کہتا ہے قال انا خیر منہ، اے اللہ میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے بہتر اور اعلیٰ ہوں۔ اور وجہ کیا بتائی؟ وجہ اس نے یہ بتائی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میرے مولا تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، اس وجہ سے میں آدم سے افضل و اعلیٰ ہوں، اس لیے میں انہیں سجدہ نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا سوچیں اور غور فرمائیں۔ میں یہاں رک کر کے عرض کرنا چاہوں گا، شیطان نے اپنے قیاس اور عقل پر جو بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں آدم سے افضل اور اعلیٰ ہوں، اور اس کی علت اور وجہ یہ بتائی کہ اللہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، حالانکہ اس مردود، ملعون اور مطعون کو یہ سوچنا چاہیے کہ افضل اور اعلیٰ اور ادنا کا اعتبار آگ اور مٹی پر نہیں ہے، بلکہ افضل اور اعلیٰ وہ ہوتا ہے جسے رب افضلیت کا مقام عطا فرمائے۔ جب رب العالمین نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو افضل و اعلیٰ بنایا اور افضلیت کا مقام بنایا، عطا فرمایا، تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا حکم سن کر ابلیس کو سرب سجود ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے انکار کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ابلیس کا یہ کہنا کہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے، یہ اس کا کہنا بالکل باطل ہے، غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں آگ کے اندر تیش اور تیزی ہوتی ہے، آگ کے اندر تیش اور تیزی ہوتی ہے، اور مٹی کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص زیادہ غصے والا ہے یا اس کے اندر زیادہ تیزی ہے تو لوگ اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ نفرت کرتے ہیں۔ اس کے مد مقابل اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع کا وہ پیکر ہے، تو لوگ اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو مٹی کے اندر عاجزی اور انکساری ہے اور آگ کے اندر غرور اور تیزی اور طیش ہے، تو پتہ چلا آگ افضل نہیں ہے بلکہ مٹی افضل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آگ کے اندر کوئی چیز رکھ دی جائے، آگ جلا کر کے اسے ختم کر دیتی ہے، آگ اسے جلا کر کے فنا کر دیتی ہے۔ برعکس اس کے مٹی کے اندر کوئی چیز رکھ دی جائے وہ اس کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اس کو بڑھاتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اناج کو آگ میں ڈال دیجئے، آگ اسے جلا کر کے ختم کر دے گی، لیکن اسی اناج کو آپ مٹی میں رکھ دیں تو وہ اس کی حفاظت بھی کرے گی اور ایک دانے کے بدلے 100 دانے وہ عطا کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس سے پتہ چلا آگ سے افضل و اعلیٰ مٹی ہے۔ تو شیطان کا یہ کہنا کہ رب نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، اس بنیاد پر میں آدم سے افضل و اعلیٰ ہوں، یہ اس کا کہنا سراسر غلط اور باطل ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا، جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا نا، تو رب نے فرمایا تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا، تو ہماری بارگاہ سے نکل جا، اب یہاں جنت میں تیرے لیے کوئی ٹھکانہ، کوئی جگہ، کوئی مقام نہیں ہے۔ تو جانتے ہیں آپ ابلیس نے جاتے جاتے رب سے کہا، کیا کہا؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، میرے مولا تو قیامت تک مجھے مہلت عطا فرما۔ کس چیز کی مہلت؟ کہ قیامت تک میں تیرے بندوں کے راستے پر آؤں گا، انہیں ورگلاؤں گا، انہیں بہکاؤں گا، ان کے اندر وسوسے پیدا کروں گا اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلی اجازت دے دی، ٹھیک ہے قیامت تک تیرے لیے اجازت ہے، لیکن
جو میرے نیک اور پرہیزگار میرے دوست میرے صالح بندے ہوں گے ان پر تیرا وار نہ چلے گا، ان پر تیرا کام نہ چلے گا۔ شیطان نے کہا مولا تو مجھے قیامت تک موقع دے دے، میں کبھی ان کے آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، اور انہیں خوب رگلانے کی کوشش کروں گا، سامنے آ کر کے بہکانے کی کوشش کروں گا، بہک گیا تو ٹھیک، پیچھے سے آؤں گا، پیچھے سے نہ بہکا تو دائنے سے وار کروں گا، دائنے سے اگر میرا حربہ کارگر ثابت نہ ہو میں بائیں سے اس پر حملہ کرنے کی، غرض ہے کہ ہر طرف سے اس پر وار کرنے کی میں کوشش کروں گا، اسے مسجد سے، قرآن سے، تیرے نبی کی شریعت سے اور تیرے سیدھے راستے سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تو ذلیل و رسوا ہو کر یہاں سے نکل جا۔ اور پھر رب نے فرمایا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، سن لے میرا بھی یہ اعلان ہے، میرے جو بندے تیرے راستے پر چلیں گے، تیرے نقش قدم پر ہوں گے اور تیرے باتوں پر عمل کریں گے، میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اور آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان انسان کا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ایک مقام پر رب نے تو واضح لفظ میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، لوگو شیطان انسان کا سب سے بڑا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس کے وسوسے اور بہکانے میں نہ آئیں اور اس کی باتوں پر نہ چلیں اور اس کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ اب میں روایات اور واقعات و قصص کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اس مردود اور ملعون شیطان نے بڑے بڑے نیکوکاروں کو، بڑے بڑے پرہیزگاروں کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ چند مثالیں آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے اس مردود نے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو جنت کے دروازے تک جانے کی اس کو اجازت تھی، اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب جنت میں آدم علیہ السلام ہے، ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان دونوں سے رب نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن کے اندر موجود ہے کہ اے آدم و حوا دونوں جنت میں رہو، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا، باقی تم کہیں بھی جا سکتے ہو، کچھ بھی کھا سکتے ہو، لیکن یہ کسی طریقے سے آدم و حوا کو جنت کے دروازے کے پاس بلوا لیا، اور بلوا کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے اللہ کی آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ رب تبارک و تعالی تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع اس لیے کر رہا ہے کہ اگر تم چلے گئے اور کھا لیے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور یا تو فرشتے کی طرح اچھا مقام پا جاؤ گے اور فرشتے بن جاؤ گے، اس لیے رب تمہیں جو ہے نا اس جنت کے درخت کے قریب جانے سے منع کرتا ہے، اس لیے کھا لو، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اس طرح وسوسہ ڈالنے کی شیطان نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کوشش کی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے خطۂ اجتہادی ہوئی، ذلت پیغمبرانہ سرزد ہوئی، اور آپ درخت کے قریب گئے اور آپ نے اس درخت کے پھل کو تناول فرما لیا، جس کے نتیجے میں جنت سے آپ کو زمین پر اتارا گیا۔ تو سب سے پہلے اس مردود نے آدم و حوا کو اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ کوئی میرا نمازی بھائی یا کوئی حاجی صاحب یا کوئی پرہیزگار قرآن پڑھنے والا یہ نہ سوچے میں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، میں شیطان سے بچ جاؤں گا، یا شیطان مجھ پر وار نہ کر سکے گا۔ بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے اولیاء جب اس کی شرارت سے بچ نہ سکے، جب اس کے وسوسے سے بچ نہ سکے، تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ ہمیں کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے، کبھی بھی برائی کے راستے پر ڈال سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ تو آدم و حوا کو اس نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی ہے حضرت زکریا علیہ السلام، کافی سالوں سے انہیں اولاد نہیں ہوئی تھی، بار بار آپ نے رب سے دعا بھی کی تھی، لیکن محراب مریم میں حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بے موسم کا پھل عطا فرما رہا ہے، تو وہ خدا اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے اولاد کا پھل دینے پر بھی قادر ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر کے آپ نے دعا کی،
اور نیچے مسجد میں آ کر جیسے آپ نے نماز شروع کی، نماز ہی کی حالت میں قرآن کہتا ہے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جناب یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی. یہ آپ نے سنا. لیکن اس کے تھوڑی دیر کے بعد شیطان آ کر کے زکریا علیہ السلام کے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے اے زکریا، نماز کی حالت میں جناب یحییٰ کے بیٹے کی جو بشارت آپ کو دی گئی ہے یہ من جانب اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ تھا. شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ تھا، آپ اس کو دماغ سے نکال دیں. زکریا جیسے پیغمبر کو بھی اس نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی. تو جب زکریا جیسے پیغمبر کے پاس جا سکتا ہے تو کیا ہمارے پاس آ کر وسوسہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے گا؟ اسی لیے رب کہتا ہے کہ اس سے بچو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کبھی یہ تمہارا بھلا نہیں چاہتا، کبھی یہ تمہارے لیے اچھا گمان نہیں کرتا، ہمیشہ یہ چاہے گا کہ تم برائی کے راستے پر چلو اور جہنم کا ایندھن بن جاؤ. آئیے کچھ اور مثالیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور موت کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت قریب ہے، دنیا فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا وقت ہے. شیطان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے او امام رازی، اگر تم خدا کو ایک مانتے ہو تو اللہ کے ایک ہونے پر دلیل پیش کرو. حضرت امام رازی نے اللہ کے ایک ہونے پر دلیل پیش کیا، شیطان نے اس دلیل کو کاٹ دیا. حضرت امام رازی نے دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے اسے بھی کاٹ دیا. تیسری دلیل آپ نے پیش کی، تیسری دلیل کو بھی شیطان نے کاٹ دیا. اس طرح اللہ کی وحدانیت پر، خدا کے ایک ہونے پر حضرت امام رازی نے شیطان کے سامنے 100 دلیلیں پیش فرمائی. ساری دلیلوں کو شیطان نے کاٹ دیا. آپ پریشان ہو گئے، اپنے پیر و مرشد کو آپ نے پکارا. فوراً پیر و مرشد تشریف لائے اور آ کر کے کہا رازی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں، مجھے میرے رب کو ایک ماننے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ نے یہ کہا شیطان بھاگ کر کے چلا گیا. آپ ذرا سوچیں، امام رازی وقت کے بڑے عالم ربانی ہیں، عالم جلیل ہیں، ان کو شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی. اور آپ آئیے پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث پاک کو کون نہیں جانتا؟ غوث پاک نماز تہجد کے بڑے پابند تھے. آپ روزانہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے. ایک دن تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک چھت منکشف ہوا، پھٹا اور پورا کمرہ جو ہے وہ روشنی سے بھر گیا. اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ ہواؤں میں ایک تخت معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، اس پر سفید داڑھی والا ایک بزرگ بیٹھا ہے اور وہ غوث پاک سے کہتا ہے او عبد القادر جیلانی، معاذ اللہ میں ہی تو تیرا خدا ہوں، اب تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں، تمہارے سجدے ہماری بارگاہ میں قبول و مقبول ہیں، اب تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچیں آج اگر ان کی جگہ کوئی غیر عالم یا غیر ولی ہوتا وہ بڑا خوش ہو جاتا، مگر وہ پیرا میرے میرا محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے. آپ نے فوراً کہا جب جیتے جی نماز صدیق اکبر کو معاف نہ ہو سکی، فاروق اعظم کو معاف نہ ہو سکی، عثمان و علی کو معاف نہ ہو سکی، یہ کیسا خدا ہے جو مجھ پر نماز کو معاف کرتا ہے؟ اور دوسری بات آپ کے دل نے کہا، موسیٰ جیسے پیغمبر نے اللہ سے یہ کہا تھا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عالم بیداری میں خدا کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا. یہ کیسا خدا ہے میرے کہے بغیر خود مجھے اپنی ذات کا دیدار کروا رہا ہے؟ آپ کے علم نے کہا ہو نہ ہو یہ مردود ملعون مطعون ابلیس ہے. اور آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے آپ نے لا حول پڑھا شیطان بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے کہا او عبد القادر آج تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ہے. حضرت عبد القادر نے فرمایا صرف میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے. آپ ذرا سوچیے مسلمانوں کتنا خطرناک دشمن ہے، کتنا بھیانک دشمن ہے. جب عبد القادر جیلانی کے پاس جا کر انہیں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے، کیا وہ ہمارے پاس نہ آئے گا؟ ایک اور آخری بات بتا دوں،
حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اور آپ بستر علالت پر ہیں، نزا کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت بالکل قریب سے قریب تر ہے، آپ کا شہزادہ، آپ کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، سلام عرض کر کے کہتا ہے حضور ابا جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت امام مالک نے فرمایا بیٹے اس وقت طبیعت پوچھنے کا وقت نہیں ہے، بات چیت کرنے کا وقت نہیں ہے، بس میرے لیے دعا کرو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ کون امام مالک ہے؟ یہ وہ امام مالک ہے کہ جب تک مدینہ المنورہ میں رہے کبھی پورے مدینہ المنورہ شہر میں آپ نے استنجا اور فاخانہ نہیں فرمایا۔ جب بھی آپ کو حاجت ہوتی آپ شہر مدینہ کے باہر چلے جاتے، اور کھاتے پیتے کم تھے تاکہ بار بار حاجت کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہزاروں لوگوں کے امام ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ اس وقت بات کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، دعا کرو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس لیے کہ سامنے ابلیس شیطان کھڑے ہو کر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ایمان ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہو، میرے لیے بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ میں تمہارے ایمان پر قبضہ نہ کر سکا، میں تمہاری ایمان کو لوٹ نہ سکا۔ حضرات گرامی کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، میرے پاس نماز ہے، میرے پاس روزہ ہے، میرے پاس حج و عمرہ ہے، میرے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے، شیطان مجھے گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان مجھے ورگلا نہیں سکتا، شیطان مجھے بہکا نہیں سکتا۔ ہمارے ہی درمیان بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے جو کل تک درود پڑھتے تھے اب کہتے ہیں درود پڑھنا شرک۔ ہمارے درمیان آپ کو بہت سارے ایسے ملیں گے جو کل تک فاتحہ کرتے تھے پر آپ کہتے ہیں فاتحہ کرنا یہ ناجائز و گناہ۔ ہمارے درمیان آپ کو بہت سارے ایسے لوگ حضرات ملیں گے جو کل تک اللہ اکبر معمولات اہل سنت پر عمل کرتے تھے، آج معمولات اہل سنت کا وہ انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں کب شیطان حملہ کرے اور کس وقت وہ ہمیں گناہوں میں گرفتار کرے، اور پتہ نہیں وہ کب ہمیں ہمارے دلوں سے سینوں سے ایمان کو نکال لے۔ بس ایک آخری واقعہ بتا کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ دھیرے دھیرے شیطان کیسا حملہ کرتا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بنی اسرائیل، بہت پرانی بات ہے، ہمارے نبی کی ولادت سے پہلے کی بات ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے عابد تھے، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم تو نہ ہو لیکن عبادت بہت کرتا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا ایک عالم کی عبادت عابد پر ویسے ہی ہے جیسے کہ چاند کی افضلیت تمام ستاروں پر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک عالم کی عبادت ہزاروں عابد پر ویسے ہی ہے جیسے مجھ محمد کی فضیلت تم میں سے ادنا کسی صحابی پر ہے، یعنی جو میرا مقام اور مرتبہ ہے تم میں سے کسی ادنا صحابی پر وہی مقام و مرتبہ ایک عالم کا ہزاروں عابد پر ہے۔ عابد رات بھر عبادت کرے، عالم رات بھر سو جائے تو رات بھر عبادت کرنے پر عابد کو جو ثواب ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ رات بھر سونے کی بنیاد پر عالم ربانی کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مقام عالم ربانی کا، یہ مقام عالم دین کا۔ تو عابد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم تو نہ ہو، جسے مسئلے معلوم نہ ہو، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، دین کی سمجھ نہ ہو لیکن عبادت بہت کرتا ہو، اس کو عابد کہتے ہیں۔ اور ایسوں کو شیطان بہت جلدی گمراہ کرتا ہے۔ سنیے، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد، بڑا عبادت گزار، بڑا متقی، اطراف اور اکناف میں اس کی عبادت کے چرچے ہوتے تھے۔ وہ جس شہر میں رہتا تھا اسی شہر میں، اسی گاؤں میں، اسی علاقے میں، اسی زمانے میں 3 بھائی بھی رہتے تھے اور ان کی ایک بہن بھی تھی۔ اچانک کسی خاص ضروری کام کی وجہ سے یا تجارت کی غرض سے ان تینوں بھائیوں کو گاؤں سے ایک دوسرے گاؤں کا لمبا سفر کرنا پڑا۔ اب انہیں اپنے بہن کی فکر دامنگیر ہوئی، ہم تو جا رہے ہیں، ہماری بہن کا کیا ہوگا؟ تو ان تینوں نے یہ مشورہ کیا، گاؤں میں ہماری کسی سے کوئی خاص پہچان اور تعلقات تو نہیں ہے، ہاں یہ جو ہمارے محلے میں عابد صاحب رہتے ہیں، نمازی صاحب، ہم ان کے حوالے اپنی بہن کو کر کے جاتے ہیں۔ تینوں متفق ہوئے اور تینوں نے جا کر کے عابد صاحب سے کہا حضور ہم ایک لمبے سفر پر چل رہے ہیں تجارت کے سلسلے میں، اور ہماری ایک غیر شادی شدہ بہن ہے، سفر میں لے جانا ہم اسے مناسب نہیں سمجھتے، ہماری رائے اور گزارش یہ ہے
کہ آپ ہماری واپسی تک اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ عابد چونکہ بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار، عبادت گزار تھا، اس نے کہا غیر شادی شدہ عورت اور میرے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس نے منع کیا۔ تینوں بھائیوں نے بہت گزارشات پیش کی، بہت منت و سماجت کی، تب جا کر کے اس نے مانا، لیکن ایک شرط لگائی۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا تمہاری بہن میرے گھر میں میرے ساتھ نہیں رہے گی، بلکہ کوئی کرائے کا گھر آپ اسے دے دیں، اس گھر میں تمہاری بہن رہے گی، میں اپنے خانقاہ میں رہوں گا، ہاں میں کھانا بنا کر کے تمہاری بہن کو پہنچا دیا کروں گا، اور میں جا کر کے نہیں پہنچاؤں گا بلکہ میں اپنے گھر کے خانقاہ کے دروازے پر رکھ دوں گا، تمہاری بہن آ کر کے لے کر کے چلی جائے گی۔ غور سے سنیے گا، شیطان دھیرے 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 کیسے کام کرتا ہے۔ میرے وہ نوجوان بھائی جو غلط فہمی کے شکار ہیں، ارے میں تو صرف لڑکی سے بات کرتا ہوں، ملاقات تھوڑی کرتا ہوں، صرف میں SMS کرتا ہوں، بات بھی نہیں کرتا۔ ایک مہینے کے بعد دیکھا کہ SMS رفو چکر ہو گیا، اب کالنگ ہو رہی ہے، ارے صرف بات تو کر رہا ہوں نا، ملاقات تھوڑی کرتا ہوں۔ پھر دیکھا 2 مہینے کے بعد کالنگ ختم، اب ملاقات ہو رہی ہے، ارے صرف ملاقات ہی تو ہو رہی، ٹچ تو تھوڑی کرتا ہوں، مس نہیں کرتا ہوں۔ دیکھا کہ پھر 4 مہینے کے بعد ٹچنگ بھی شروع ہے، مس کرنا، چھونا، لے کے پارکوں میں بیٹھنا گھنٹوں گھنٹے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے، وہ بھی چالو ہے۔ ارے تو صرف ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ رہا ہوں، کچھ گناہ تو تھوڑی کر رہا ہوں۔ پھر دیکھا کہ بھائی شادی کے لیے ابھی 4 مہینے ہے، بچہ پہلے ہی پیدا ہو رہا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ اس طرح دھیرے دھیرے وہ کوشش کرتا ہے۔ سنیے اس واقعے کو۔ تو بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس گھر میں اپنی بہن کو رکھا اور وہ سفر پہ چلے گئے۔ اب یہ جو عابد اپنی جو خانقاہ میں بیٹھتے تھے، یہ روزانہ کھانا بناتے اور کھانا بنا کر ڈبہ دروازے کے باہر رکھتے اور دروازہ بند کرتے کہ اس پر کہیں میری نظر نہ پڑ جائے وہ، اور پھر گھر کی چھت پر جا کر کے پکارتے آؤ اپنا ڈبہ لے کر کے جاؤ۔ وہ غیر شادی شدہ نوجوان لڑکی آتی اور عابد کے دروازے سے ڈبہ لے کے جاتے اور کھانا کھاتی۔ چند دن یوں ہی گزرے، اب یہ آیا شیطان اور آ کر کے کہا دیکھو، وسوسہ ڈالا، وہ غیر شادی شدہ خوبصورت، وہ اپنے گھر سے تیری خانقاہ تک آتی ہے، اگر راستے میں کسی بدماش اوباش بدکار انسان کی نظر پڑ گئی تو پھر وہ اس کی حدیں چڑھ جائے گی، اس کا شکار بن جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر تیری خانقاہ میں آئے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو خود نکل کر اس کے دروازے پر رکھ دے۔ اس میں کیا حرج ہے؟ ملاقات تو نہیں ہوگی نا، وہ اپنے گھر میں رہے گی، تو اپنے ڈبے کو، کھانے کے توشے کو اس کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دیا کر۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اگر وہ آئے گی کبھی کسی نے دیکھ لیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اب کیا کیا، ڈبہ بنا کر کے یہ عابد اس نوجوان غیر شادی شدہ عورت کے مکان پر ڈبہ رکھتا، وہ جانے کے بعد ڈبہ لیتی کھاتی۔ کچھ دن یوں ہی گزرے، پھر شیطان آیا، پھر آ کر کہا یہ غیر شادی شدہ نوجوان لڑکی کئی مہینوں سے تنہا رہتی ہے، ہو نہ ہو اس کی کوئی حاجت ہوگی، اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی، وہ کس سے کہے گی؟ پردے میں بیٹھ کر ایک دو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اپنی دل کی کا حال آپ کو سنا دے گی، بتا دے گی، اور تم اس کی ضروریات کو پوری کرو گے تو اس طرح تمہیں ثواب اور نیکی بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا اور نیکی بھی ملے گی۔ تو عابد نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ اب دروازے کے اندر اس کی انٹری ہو گئی، جہاں نو انٹری تھی وہ انٹری ہو گئی اب اس کی۔ اب اندر پردے کے اندر جیسے بات شروع ہوئی اور اس خوبصورت غیر شادی شدہ نوجوان لڑکی کی رس گولتی ہوئی آواز جب اس کے کانوں میں پڑ گئی، معاملہ بہت دور تک جا چکا تھا۔ پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا تھا، یہاں تک کہ اس نے بچہ جنا، اور جب بچے کی ولادت ہوئی پھر شیطان آیا، کا سوچ اگر اس کے بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ تو نے اس کے ساتھ برا کیا اور بچہ بھی پیدا ہوا، وہ تیرے کیا حشر کریں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ اس بچے کو کاٹ کر کے دفن کر دو۔ عابد اس کے بہکاوے میں آ گیا، بچے کو ذبح کیا اس نے اور دفنا دیا۔ پھر شیطان آیا، کا سوچ کیا بہن اپنے بھائیوں کو نہ بتائے گی یہ سارا واقعہ کہ تو نے اس کے ساتھ ایسی ایسی حرکتیں کی ہے، تو اگر سلامتی چاہتا ہے تو اس کو بھی کاٹ کر کے دفنا دے۔ عابد پھر بہکاوے میں آیا اور اس غیر شادی شدہ نوجوان خوبصورت بچی کو، لڑکی کو اس نے کاٹ کر کے ماں بیٹے کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد وہ تینوں بھائی لمبے سفر سے واپس آئے تو سیدھا عابد کی خانقاہ پر گئے، کہا ہماری بہن کہاں ہے؟ عابد نے مکاری کے آنسو بہاتے ہوئے روتے ہوئے کہا
قضائے الہی سے تمہاری بہن کی موت ہو گئی، وہ بیمار ہوئی، بہت علاج و معالجے کے بعد بھی بچا نہ سکا، وہ مر گئی اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ ایک جھوٹی قبر دکھایا، تینوں بھائی قبر سے لپیٹ کر زار و قطار رونے لگے، روتے رہے اور رو دھو کر کے گھر واپس آئے، رات میں بستر پر چلے گئے، سو گئے۔ اب تینوں بھائیوں کے خواب میں شیطان بشکل انسانی آتا ہے اور آ کر کے حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے تمہاری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی، وہ قضاء الہی سے نہیں مری ہے، بلکہ اس عابد نے اس کے ساتھ یوں کر کے اسے قتل کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دیا ہے، اگر حقیقت جاننا ہے تو قبر کھود کر کے دیکھیں۔ تینوں نے خواب دیکھا، تینوں نے صبح اٹھ کر ایک دوسرے سے خواب بتایا اور سیدھا عابد کے یہاں گئے اور بہت اسے پیٹا، ظلم کیا، مارا، تو اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور قبر بتایا، تو قبر جب قبر کو کھودا گیا تو دیکھا کہ ماں بچے دونوں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، بادشاہ نے پھانسی کی سزا سنائی۔ پھر شیطان آیا، نادان جانتا ہے یہ سب تجھ سے کس نے کروایا، اس کے پیچھے میں ہی تھا، لڑکی کے گھر تک تجھے پہنچایا وہ میں تھا، گھر کے اندر پہنچایا وہ میں تھا، زنا کروایا وہ میں تھا، بچے کا قتل کروایا میں تھا، عورت کا قتل کروایا میں تھا، ان کو دفنایا نہیں لگایا پر مجبور کیا وہ میں تھا، تینوں بھائیوں کو بتایا میں تھا، بادشاہ تک ان کو پہنچایا میں تھا۔ اب بادشاہ نے پھانسی کی سزا دی ہے، اب تو تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اگر چاہتے ہو کہ جان بچ جائے تو میری ایک بات مان لو، ابھی بھی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب تو سدھرنا چاہیے نا، علم نہ ہو تو دیکھو شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا خدا کا انکار کر کے کافر بن جا، میں تجھے بچا لوں گا، میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا۔ اس عابد نے جو علم سے کوسوں دور تھا لیکن عبادت گزار تھا، اللہ کا انکار کر کے کافر ہو گیا، تو شیطان نے کہا تو کون کہ میں کون، اور اپنے راستے چل دیا اور ادھر اس کو پھانسی ہو گئی۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، یہی وجہ ہے نا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہتا، کبھی تمہارا اچھا وہ نہیں چاہتا کہ تمہارا اچھا ہو، کہ تم جنت کے مسافر بنو، اس کے گمان میں مت آؤ۔ ہم کتنوں کا ایسا دیکھتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھ کر کے وعدہ کر کے جاتے ہیں حضرت یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے، گھر گئے واپس آئے نئے گھر میں بیوی نکو بول رہی، بچوں سے مشورہ کیا بچے نکو بول رہے ہیں، بچے نہیں بول رہے ہیں، بیوی نہیں بول رہی ہے، یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے۔ قرآن میں رب کہتا ہے کہ تم رائے خدا میں نہ دو ورنہ فقیر بن جاؤ گے، یہ شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے، دو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، رب کی راہ میں اتنا دو گے تو غریب بن جاؤ گے، یہ شیطان ہی تو ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگے، لا حول کی کثرت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شیطان کے لیے ویسے ہے جیسے تلوار، یہ کاٹتا ہے اور شیطان کو اس سے دور بھاگتا ہے، اس کی کثرت کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں شیطان کبھی انسان کا بھلا نہیں چاہتا۔ ایک بزرگ تھے، کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوتی، کبھی نماز قضا نہیں ہوتی، منقول ہے کبھی ان کی نماز قضا نہیں تھی۔ ایک مرتبہ شیطان نے سلا دیا، وہ سو گئے، دیکھا کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا ہے اور نماز کے قضا ہونے پر اتنا انہوں نے آنسو بہایا، اتنا وہ روئے زار و قطار، اتنا روئے کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی بندے جا، ہم نے 2 کے بدلے تمہیں 70 کا ثواب عطا کر دیا۔ اب جب دوسرے دن تو دیکھا کہ ایک انسان آ کر کے اٹھا رہا ہے، حضرت اٹھیے نماز پڑھیے، اٹھیے نماز پڑھیے۔ حضرت نے شکریہ ادا کیا، کل میری نماز قضا ہو گئی تھی، آج آپ کا شکر ہے آپ نے جلدی اٹھا دیا، پر آپ ہے کون؟ کہا میں شیطان ہوں۔ ارے بھائی تیرا کام تو سلانا ہے، تو اٹھاتا کیوں ہے؟ کہا حضرت کل تو سلایا تھا تو آپ کی نماز قضا ہو گئی اور آپ بہت روئے تو رب نے 2 کے بدلے 70 کا ثواب عطا فرمایا، آج پھر سلاتا پھر روتے پھر رب 2 کے بجائے 70 دیتا، میں نہیں چاہتا 2 کے بدلے 70 ملے، اس لیے اٹھیے 2 ہی پڑھ لیجئے تاکہ 2 ہی کا آپ کو ثواب ملے۔ یہ شیطان ہے، کبھی نہیں چاہتا کہ آپ نیکی کریں، کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کو ثواب زیادہ ملے، کبھی نہیں چاہتا کہ آپ رائے خدا میں زیادہ دیں۔ ایک بندہ دیوار کے نیچے سو رہا تھا، دیوار بہت پرانی بہت بوسیدہ تھی، اب گرے کہ تب گرے کا حال تھا اس کا، تو ایک انسان نے اسے فوراً جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کھینچ لیا اور دیوار گر گئی۔ اس بندے نے شکریہ ادا کیا کہ تو نے میری جان بچائی، پر آپ ہے کون؟ کہا میں شیطان۔ کہا تو نے میری جان کیوں بچائے؟ اس لیے کہ اگر تو دیوار کے نیچے دب کے مرتا
تو اللہ تجھے شہادت کا مقام عطا فرماتا، اور جو شہید ہو جاتا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں شہادت کا مقام ملے اور تم جنت میں چلے جاؤ، اس لیے میں نے تمہیں اٹھایا۔ یہ شیطان ہے، کبھی ہمارا بھلا نہیں چاہتا، کبھی نہیں چاہتا کہ ہم نیکوکار بنیں، کبھی نہیں چاہتا کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں، کبھی نہیں چاہتا کہ ہم جنت کے مسافر بنیں۔ اس سے ہوشیار رہیں، ایمان کو بچائیں، عقیدے کو بچائیں، ایمان اور اسلام کا تحفظ کریں، لا حول کی کثرت کریں، اور شیطان کے وسوسے سے بچنے کی کوشش کریں، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ آپ ہمیشہ باوضو رہیں گے تو شیطان کی شرارت سے اور شیطان کے وسوسوں سے انشاءاللہ العزیز محفوظ و مامون رہیں گے۔ آج کے میرے اس سبق اور درس کا خلاصہ یہ ہے، شیطان ہی ہمارا سب سے بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور کبھی غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو۔ میرے پاس تو عبادتیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، حج ہے، فطرہ ہے، اور قرآن کی تلاوت ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ کبھی بھی شیطان وار کر سکتا ہے، اس سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھتے رہے، لا حول پڑھتے رہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شیطان کی شرارتوں سے، اس کے وسوسوں سے اور اس کی گمراہی سے بچائے گا۔ اللہ پاک اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جتنے قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ سب کو بار قرض سے سبکدوشی عطا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ساروں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین پنجتن پاک کے صدقے میں ہمارے شہر ہبلی کے جتنے بے قصور مسلمان جیل میں بند ہیں سب کو اللہ رہائی عطا فرمائے، صحیح سلامت جلد از جلد گھر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، موت سے پہلے نبی کا دیدار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔